ذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، قابل مبارکباد ہے جنگا کٹا کی سرزمین پر بسنے والے اور پورے بہادر گنج کے علاقے میں بسنے والے افراد کہ حضرت علامہ مفتی عابد صاحب قبلہ کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج بہت بڑے بزرگ کا شہزادہ آپ کے نظروں کے سامنے تشریف لانے والا ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے حاضر آیا، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم ہادی اعظم جانے جانانے جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں ایمانی خون دوڑتا ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا دل زندہ ہے اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ زندگی والی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، اسلام دین خداوندی ہے، اسلام ایک مستحکم ضابطۂ حیات ہے، اسلام انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے روشن چراغ ہے، اسلام اجڑے ہوئے دیار کو بسانے کے لیے مؤثر علاج ہے، اسلام آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دلوں کا نور بھی ہے، روحوں کا سرور بھی ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جس میں عدل و انصاف کا کمال بھی ہے، یہی وہ اسلام ہے جس میں امن و امان کی انوکھی مثال بھی ہے، یہی وہ اسلام ہے جس میں اخوت و مساوات کا جمال بھی ہے، یہی وہ اسلام ہے جس کی حقانیت سورج کی ضیاء پاش کرنوں سے زیادہ تابناک ہے، یہی وہ اسلام ہے جس کی صداقت چاند کی چاندنی سے زیادہ منور ہے، اس لیے کہ دنیا کا سورج اپنی روشنی وجود نہار کے سائے میں بکھیرتا ہے، رات میں غروب ہو جاتا ہے، یوں ہی چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، مگر وحر اسلام تیری حقانیت پر ہماری جانیں قربان، تیری صداقت پر ہماری روح قربان، تیری حقانیت دن کے اجالے میں بھی آشکار ہے، رات کی تاریکی میں بھی واضح ہے، جلوت میں بھی تو حق ہے، خلوت میں بھی تو حق ہے، ظاہر میں بھی تو حق ہے، باطن میں بھی تو حق ہے۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر حملہ ہو رہا ہے، آئین اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے نادانو سن لو، نہ ہی اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اہل سنت کا مرکز بریلی شریف ہے۔ بریلی شریف کل بھی اہل سنت کا مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، صبح قیامت تک مرکز رہے گا۔ بریلی کی مرکزیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب برپا کیسے ہوگا؟ انتشار سے انقلاب برپا نہیں ہوگا، افتراق سے انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اگر اس علاقے میں انقلاب برپا ہوگا تو علماء کے اتحاد سے انقلاب برپا ہوگا۔ اگر ایک نے حق بات بولا ہے تو اس کی حمایت کرنی ہر عارف کو پڑے گی، ایسا نہیں کہ تنہا اس کو چھوڑ دو۔ مخالفت سے انقلاب برپا نہیں ہوگا، اور انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلے دل کو سدھارنا ہوگا، اس لیے کہ جب دل مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی کی سرزمین پر رہ کر پورے جہان میں انقلاب برپا کیا، تو یہ انقلاب عشق رسالت پناہی کی بنیاد پر کیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ فی الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایک انسان جینا چاہتا ہے مگر جی کر مردہ، ایک انسان جینا چاہتا ہے مگر جی کر مردہ، اور ایک انسان مرنا چاہتا ہے مگر مر کر زندہ۔ جو دنیا کی محبت میں جینا چاہتا ہے وہ جی کر مردہ، اور جو دین کی محبت
شک اگر زندگی چاہتے ہو تو دین و سنیت پر قائم رہنا ہوگا، مرکز اہل سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہوگا۔ یوں تو پیر آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، مگر قاضی و قضات شہزادہ تاج الشریعہ کی طرح آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا، اس لیے کہ آج اس شہزادے کی آمد ہونے والی ہے جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑتا ہے۔ آج اس شہزادے کی آمد ہونے والی ہے جن میں تاج الشریعہ کا جمال نظر آتا ہے۔ آج اس شہزادے کی آمد ہونے والی ہے جن کی رگوں میں عشق رسالت پناہی سے سرشار خون دوڑتا ہے۔ آج اسی شہزادے کی آمد ہونے والی ہے جس کا دل تڑپتا ہے تو رسول پاک کی محبت میں تڑپتا ہے، جس کا قدم بڑھتا ہے تو اسلام و سنیت کی حفاظت کے لیے بڑھتا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے دل کے دروازوں کو کھول دو اور بک جاؤ شہزادہ تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں۔ اگر تم بک گئے اور ان سے تم نے بیعت کر لی تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ارے میرے استاد حضرت مفتی عابد صاحب کے اس اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عزت یا اپنی دولت و ثروت کے خاطر انہوں نے یہ اجلاس منعقد نہیں کیا۔ اگر منعقد کیا تو اس لیے کیا تاکہ آپ حضرات ایک مضبوط جگہ سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں۔ یہی ان کا مقصد تھا، یہی ان کی تمنا تھی، یہی ان کی آرزو تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کے آج اس شہزادے کی آمد ہو رہی ہے جن کے والد گرامی نے پورے ورلڈ میں ایک انقلاب برپا کیا، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا۔ جس مجلس میں جاتے تھے غیر مسلم بھی دیکھ لیتا تھا تو کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کرنے سے کیا ملے گا؟ ارے اس نادان کو کہہ دو ہم بریلی اس لیے کرتے ہیں کہ چاہے حملہ کرنے والے نے جس مسئلے پر حملہ کیا اگر سب سے پہلے آواز بلند ہوئی ہے تو تیرے باپ کے گھر سے نہیں، اعلیٰ حضرت کے گھر سے ہوئی ہے، بریلی شریف سے ہوئی ہے۔ چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وقف بل کا مسئلہ ہو، جب بھی سب سے پہلے کسی مرد مجاہد نے آواز اٹھائی ہے تو اسی شہزادے نے آواز اٹھائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی کیوں کرتے ہو؟ اس نادان سے کہہ دو کہ بریلی ہمیں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہے، دنیا میں بسنے کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اور آج میں بس آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آج بہت سے علماء کے مابین یہ ایک اختلاف اور انتشار برپا ہے کہ اگر کسی عالم نے حق بات کہہ دی تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ معاملے کو سمجھیے، اس کے بعد آپ ان کی حمایت کیجئے۔ رب قدیر قادر مطلق ہمیں سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔